ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لکھو مسئلہ رضاعت کا بیان دیکھیے طلاق کے مسائل کے بعد مسئلہ رضاعت ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی گود میں بچہ ہے چھوٹا، اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اس کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے۔ قضاءً اور دیانت 2.5 سال ہے، جس کا ذکر حامل احقاف میں فرمایا ہے 30 شہرا۔ مدت رضاعت 2 سال کے اندر ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا مسئلہ؟ کوئی بچہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے، 2 سال کی عمر کے اندر پیے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس عورت کی لڑکیاں، اس کے بیٹے، اس کے رضاعی بہن بھائی ہوں گے، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے حقیقی بہن سے نکاح حرام ہوتا ہے، ایسے ہی رضاعی بہن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ دودھ شریک بہن، دودھ شریک بھائی، آپ نے فرمایا جیسے نسب سے نکاح حرام ہوتا ہے، ایسے دودھ سے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ رضاعی ماں ہے، اور امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ مائیں تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور کیا وہ مسئلہ ایک الگ ہے، اس لیے بتایا کہ مدت رضاعت کتنے سال ہے؟ 2 سال کے اندر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 گھونٹ دودھ پیے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، یہ ہے تو خبر بمعنی امر، خبر بمعنی اور یہ امر استحبابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جی جاتے لاوا اپنے کتے نا کم کر دینا، نظر لگی بخار پہ رات کا بہت، اور ٹوکیا نا 1-2 بندے نے بابا بابا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ رکھتا ہے یہ کہ پورا کرے رضاعت کو۔
رضاعت کو 2 سال تک وہ دودھ پلائے. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. گانے جو یہ اتنا اور ایسے کام نہیں رہے من وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اور لڑکا جنا گیا وہ بچہ جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی اس بچے کا باپ، اس باپ پر ذمہ داری ہے رزق ہونا اس عورت کے رزق میں جو اس کو دودھ پلانی ہے، اس کی ماں. اور قسمت ہونا اور اس کے کپڑوں کی، کھانا پینا پہننا اس کے باپ کے ذمہ ہے، کیونکہ اب طلاق ہو گئی ہے تو جب تک وہ دودھ پلاتی ہے تو اس عورت کا نفقہ اس کے ذمہ ہے. بالمعروف، موافق دستور کے. مطلب یہ ہے عورت اس کا لحاظ رکھے کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اس کی مالی حالت کا خیال رکھے، جو مالی حالت ہے اس طرح کا کھانا، اس طرح کا لباس اس کو دے. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدة بولدها، نہیں تکلیف دی جائے گی ماں کو بولدها اس کے بچے کے سبب. ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اس بچے کی وجہ سے. اس بچے کی وجہ تو نہ ماں کو کوئی ایسی تکلیف پہنچاؤ تے نہ وہ پیو کو. دو ہی جو ہے موافق دستور کے شریعت کے مطابق وہ عمل کریں. نہ ماں تکلیف میں ہو، مثلا اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، طلاق تو وہ ہو گئی، دودھ پلا رہی ہے چونکہ اس کے رزق کا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرے. اور عورت کی ذمہ یہ ہے کہ زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، جو اس کی مالی حالت ہے اس لحاظ کا مطالبہ کرے. وعلى الوارث مثل ذلك، اور اسی کے مثل ہے وارثوں پر. بچے کا باپ فوت ہو گیا، بچے کا باپ اور عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نام نفقہ اس بچے کے وارثوں پر ہے، اس کے کس پر ہے؟ وارثوں پر ہے. یہ تب ہے جب بچے کا اپنا مال نہ ہو، یہ تب ہے جب بچے کا اپنا مال، اگر باپ مال چھڑ کے مریا ہے بچے کو وراثت ملے ہے تو وہ دیتا ہے. آج کل کے اندر گاڑی نہیں جاتی، جو عورت گاڑی ہوتی ہے دالت جا کے بچے نہیں دیتی، اور دالت میں پیسے کمانے میں ملے ہیں. بچنا چاہیے ایسے حالات ہی پیدا ہوتے ہیں. وعلى الوارث مثل ذلك، اور اسی کی مثل وارثوں پر ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، بس اگر وہ دونوں ارادہ کرے، وہ عورت اور وہ مرد. اب میں میاں بیوی نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ میاں بیوی رہے نہیں، وہ عورت جس نے بچہ جنا، مرد جس کے لیے جنم ہے. اگر وہ دونوں چاہیں فصالا دودھ چھڑانے کا، ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا، رضامندگی سے، رضامندگی سے، منہما آپس کی دونوں کے اپنے، وتشاور اور آپس کی مشاورت سے، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. مدت تو 2 سال تک ہے، اگر اس سے پہلے مشورہ کر کے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں چھڑا سکتے ہیں. یہ اطلاق کی صورت میں بھی ہے، اور ویسے بھی اگر میاں بیوی اپنے بچے کو 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ 2-2.5 سال ہے. نیچے سے
وتشاور ولا جناح علیہما، آپس میں مشورے سے اگر دو چنا لیتے ہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کسی اور دائیا سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا، کسی اور دائیا سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ اذا سلمتم، جب کہ دے دو تم ان دائیوں کو ما آتیتم، جو دینا کیا تم نے، بالمعروف، وفق دستور کے، کسی غیر عورت سے دودھ پلا رہے ہو اور اس کے ساتھ طے ہوا ہے اتنی دیر دودھ پلاؤ گی تو اتنا خرچہ ملے گا تجھے، اب میرے بچے کو دودھ پلاؤ۔ عرب میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، عرب میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کا بھی دودھ پیا ہے، ان کی گود میں مسروق تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، جس کی ایک بیٹی شائبہ ہے اور بھی بیٹے ہیں جو حضور کے رضائی بھائی ہیں، اور اس سے قبیلہ نسات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس قبیلے کی تھی، اور ایک اور کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دودھ پیا ہے، اس عورت کا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دودھ پیا ہے، اور صحابہ کا بھی حضرت حمزہ دودھ پیا ہے، وہ آپ کے دوہرے بھائی ہیں رضائی، آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے دوہرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ہاں جی، سید الشہداء جو میدان احد میں شہید ہوئے وہی دفن ہیں، انہوں نے جس عورت کا دودھ پیا اسی سے حضور نے بھی دودھ پیا تھا، وہ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو آپ میں ایسا اکثر ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ شہر کے لوگ جو ہیں تاکہ قوم کی آب و ہوا بہتر ہے، اسے جسم بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور عربی اپنی زبان ٹھیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غرض سے حضرت آمنہ نے اما حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تھا، بہت زیادہ مقدمات موجود ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا، یہ کہ دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو کسی اور دھیا سے، کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، پلا سکتے کسی اور سے دودھ ہے پلا سکتے، لیکن یہ ہے کہ عورت رضائی ماں بن جائے گی، اس کی اولاد رضائی بہن بھائی بن جائے گی، جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ فلا جناح علیکم، پس نہیں گناہ تمہارے اوپر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم دے دو، سپرد کر دو جو ان سے دینا کیا ہے، وفق دستور کی، جو ان کی مزدوری تم نے طے رکھی تھی کہ اتنے پیسے کہ اتنا مال دوں گا تو دودھ پلاؤ میرے بچے کو، تو وہ دے دو، تو کچھ بن گیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور خوب جانو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔ آگے دیکھو بیوہ کی عدت کا بیان، ایک مسئلہ بیٹھا ہے آپ نے کرنا، بیوہ کی عدت کا بیان۔ جس طرح عورت کا ربط سمجھو، جس طرح عورت کا نکاح طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح خاوند کے فوت ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح خاوند کے فوت ہونے سے بھی نکاح کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو آگے نکاح کا حکم ہوتا ہے، ایک لحاظ سے وہ عدت کے دوران نکاح میں،
اس لیے اس کو ادھر کا عورت کا سوگ ہے، شوہر کے مرنے پر عورت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن تک، یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک۔ والذین یتوفون منکم، یہ بیوہ کی عدت کا بیان ہے۔ والذین یتوفون، پیچھے طلاق والی کا عدت کا بیان تھا، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہ والی اس کی عدت ہے۔ اب اگر یہ عورت بیوہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ آگے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ یتوفون منکم، مار جائیں تم میں سے، مارے گئے تم میں سے، فوت ہو گئے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ گئے اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، چاہیے کہ وہ بیویاں اور عورتیں روک کے رکھیں اپنے جیوں کو، 4 أشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک، 4 مہینے 10 دن تک ان کی عدت ہے۔ سمجھ لو یہ تب ہے جب حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہو تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو حاملہ کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے، وہ طلاق کی صورت میں ہو، وہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں ہو۔ ہر جگہ 4 مہینے 10 دن عدت نہیں ہوتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر عورت حاملہ ہے تو شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو طلاق کی صورت میں 3 ماہ والی ہے، وضع حمل ہے، وضع حمل ہے، وہ طلاق کی صورت ہو، وہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت۔ یہ 4 مہینے 10 دن کیسے شمار کرو گے؟ یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا۔ 4 مہینے 10 دن کیسے شمار کرو گے؟ اگر شوہر کا انتقال ہوا چاند کی 1 تاریخ کو، بڑے غور سے مسئلہ سمجھ لو، شوہر کا انتقال ہوا چاند کی 1 تاریخ کو، تو پھر 4 چاند ہوں گے اوپر 10 دن، مہینوں کی تعداد کیسے ہوگی؟ 4 چاند ہوں گے اوپر 10 دن۔ اے شور نہ کرو بیٹا۔ اور اگر 1 تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں شوہر فوت ہوا ہے، پھر دہرا رہا ہوں، اگر شوہر کی وفات ہو گئی چاند کی 1 تاریخ کو تو 4 چاند اور اوپر 10 دن عدت ہوگی، گو چاند 29 کا ہو، گو چاند 30 کا ہو، گو چاند 29 کا ہو، گو چاند 30 کا ہو، 4 چاند اوپر 10 دن ہو، عدت ہوگی۔ اور اگر شوہر کی وفات 1 تاریخ کے علاوہ، چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوئی ہے، پھر چاند کا حساب نہیں ہوگا، پھر چاند کا حساب نہیں ہوگا، پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے گا، پھر ہر مہینہ کتنے دن کا استعمال کیا جائے گا؟ تو 130 دن اس کی عدت ہوگی۔ کتنی عدت ہوگی؟ 130 دن، 30 چوکا 120 اور اوپر 10 دن، 30 چوکا 120 اور اوپر 10 دن، کتنے ہو گئے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اربعۃ اشہر وعشرا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ یوں ہے، وہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ پھر دہراتا، اگر شوہر کی وفات چاند کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے تو پھر 4 چاند دیکھنے ہوں گے،
چاہے چاند 29 کے ہوں، چاہے چاند باز 29 باز 30 کے، چاند دیکھنے ہیں بس. 4 چاندوں کے بعد 10 دن اور ساتھ گزارنے ہیں. اور اگر چاند کی یکم تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں شوہر کی وفات ہوئی ہے، پھر چاند نہیں دیکھنا. پھر ہر مہینے کو 30 دن کا شمار کریں گے تو 130 دن اس کی عدت ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ تو اتفاقی اگر یکم تاریخ کو ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو پھر 130 دن عدت گزارنی ہوگی. پھر 130. ایک بات اور سمجھو، یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے. اگر عورت حاملہ ہو، اگر عورت حاملہ ہو، شوہر فوت ہو گیا، تو اس کو ابعد الاجلین والی عدت، یعنی جو عدت لمبی ہوگی وہ عدت گزارنی ہوگی. یہ مسئلہ شوافی کا ہے، یہ مسئلہ شوافی کا ہے. احناف کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر شوہر فوت ہو گیا، عورت حاملہ ہے، عورت کی 4 مہینے 10 دن چھوٹی عدت بنتی ہے اور وضع حمل والی عدت کیا بنتی ہے؟ لمبی بنتی ہے. وضع حمل عدت اگر دوجے تیجے دن حمل کردہ میں ہے عدت جڑی 4 مہینے 10 وہ لمبی ہے، پھر 4 مہینے 10 دن گزارنی پڑے گی. یہ مسئلہ شفافی کا ہے، حناف کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ سورۃ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے. تو یہ سورۃ بقرہ میں مسئلہ بیان ہوا ہے اور وضع حمل کا مسئلہ کہاں بیان ہوا ہے؟ سورۃ طلاق میں. یہ حناف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شفافی کا مسئلہ ہے کہ ابعد الاجلین کی ضرورت ہے. والذین توفون منکم، وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیں اپنی بیویاں پیچھے. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو ان بیویوں کو چاہیے کہ روکے رکھیں اپنے آپ کو. 4 أشهر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک، جبکہ حاملہ نہ ہو، جبکہ حاملہ نہ ہو. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب گزار چکے اپنی عدت. بلغنا کا معنی یہاں کیا گیا؟ گزار چکے اپنی عدت کو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پر نہیں ہے گناہ تم پر اے وارثو، اے وارثو، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ عورت اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرے وہ دستور کے. ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا حکم عورت کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی، عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی. بالمعروف کا مطلب یہ ہے غیر کفر میں نہ کرے اور محل مثلی سے کم نہ کرے. اگر عورت یہ چونکہ صیبہ ہے، اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہے، تو وارثوں کو فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس کو نکاح کرنے میں. بہتر تو یہ ہے کہ ورثاء کے ذریعے نکاح تاکہ معاملات خراب نہ ہو. بعض میں ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اگر عورت کرتی ہے تو غیر کفر میں، غیر برادری میں نہ کرے اور محل مثلی سے کام نہ کرے. اگر ایسا کرے گی تو ورثاء کو اعتراض کرنے کا، روکنے کا حق واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے امروں کی خبر رکھنے والا ہے. جو تم کرتے ہو اللہ کو خبر رکھنے والا ہے. آگے دیکھو، بیوہ سے منگنی کا طریقہ، بیوہ سے منگنی کا طریقہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس بات میں کہ اشارہ
کیا تم نے عورتوں سے منگنی کرنے کا اشارہ تک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو غیر آدمی بھی آیا، بس اللہ آپ کے گھر کو بھی بسائے، مجھے بھی ضرورت ہے اللہ میرے گھر کو بھی بسائے۔ یہ اشارہ تن ہے منگنی کا پیغام۔ صراحتاً عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، نہ ہی عورت کا پیغام دینا جائز ہے۔ اور عدت کے احوال کیا ہے بات سمجھنا، بناؤ سنگار نہ کرے، زیورات چوڑیاں نہ پہنے، عمدہ قسم کا لباس نہ پہنے، سر میں بریک کنگھی جس سے فیشن ہو وہ نہ کرے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے۔ بس یہ احوال ہے۔ جی میں بندہ اعتکاف تے بیٹھا ہے ایویں نہیں ہوتا ادھر چ بہنا ہے، وہ کمرے چ بیٹھی تو اٹھ نہیں سکتی، اٹھی تو کام خراب ہو جاتا۔ بات سمجھے، اپنے گھر میں کھائے پکائے اپنے بچوں میں رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، یہ بناؤ سنگار نہ کریں اور بلا ضرورت باہر نہ جائیں۔ اگر ضرورت ہے دوائی لینے کی ڈاکٹر کے پاس جانے کی جا سکتی ہے، رشتے دار فوت ہو گیا 3 دن میں جا سکتی ہے، کوئی ایسا امر مجبوری ہے کہ اس کے جائے بغیر کام نہیں ہوتا تو جا سکتی ہے۔ ایسی عورت جس کا گزارا نہیں ہے محنت مزدوری کرنے کے بغیر تو وہ تو محنت مزدوری کے لیے بھی جا سکتی ہے عدت کے ساتھ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بناؤ سنگار نہ کرے، عمدہ قسم کا لباس نہ پہنے، اپنے بالوں کو ایسے نہ سنوارے جیسے میک اپ کیا جاتا ہے، ویسے صاف ستھری رہے، لباس صاف ستھرا ہو، لیکن وہ فیشن والا لباس جو پہنا جاتا ہے شادی بیاہوں پہ منگنیوں پہ ایسے پروگراموں پہ ایسے لباس نہ پہنے۔ بات سمجھے، عدت کے احوال بس یہی ہے بھائی، اور جو کچھ نکلے ایسا پتہ نہیں کی کر دیتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ والدہ کی عدت مکمل ہو رہی ہے تو عورتیں کہتی ہیں قبر پہ جانا ان کا ضروری ہے۔ وہ جو عورت کہتی ہے مینوں بھی دسو، میں بھی استفادہ حاصل کر رہا ہوں، تو بڑی بڑی مفتی ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں بڑا ذوق و شوق ہے علم کا، ہم بھی ان سے علم سیکھیں کہ آپ کا ٹھٹھے مارتا سمندر علم ہے، ہمیں بھی اس سے کچھ لب پڑنے دیں۔ گل سمجھے کہ نہیں؟ انہوں کا علم گھیریا نہیں جاتا پیا، ٹھٹھے مارتا سمندر وہ باہر جا رہے ہیں، سلام علیکم، ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے نا۔ کہ عورت کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو قبرستان جانا چاہیے، کیوں وہ تو بندہ اترے ہے اتنے جانا ہے، نہیں ادھر جانا، عورت کو بھی قبرستان نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیسے کیسے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ عورت اپنے گھر میں رہے بلا ضرورت باہر نہ جائے۔ میرے کو دسو عورت کو عدت تو علاوہ بھی بلا ضرورت گھروں باہر نکلنا چاہیے؟ دسو عورت جو ہے اپنے دیوروں سے اپنے جیٹھوں سے اپنے فلاں فلاں سے پردہ کرے، مینوں یہ دسو جدو شوہر نہ مرے ادو پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پردہ تو بھائی مستقل حکم ہے، شوہر کے مرنے پر پردہ کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، یہ حکم مستقل ہے، گھر سے عورت کا باہر نہ جانا یہ حکم مستقل ہے، عورت کی کم باہر جانا، باہر کے کام شوہر کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ عورت کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا، یا کسی بینک میں کسی ضرورت سے ہے، کسی ہاسپٹل میں کسی ضرورت سے ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ضرورت سے، وہ تو ضروری امر ہے، پردے سے جائیں نہ سکتے ہیں۔ عدت کے دوران بھی ایسا عمل مجبوری عورت جا سکتی ہے۔ جس گھر میں شوہر فوت ہوا اس گھر میں عدت گزارے، دوسرے گھر میں نہ جائے، یہ بات ہے۔ ہاں اگر اس گھر میں کوئی بڑا مسئلہ بن گیا ہے،
ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہوگی فلاں، تو وہ گھر بھی چینج کر سکتی ہے، وہ گھر بھی کیا کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے۔ میری بات سمجھے؟ بس یہ مسائل ہے عدت کے۔ سب سے اہم مسئلہ ہے بناؤ سنگار نہ کریں، کسی کو نکاح کا پیغام نہ دیں، نہ کسی کا نکاح کا پیغام سنیں۔ چوڑیاں، زیورات، عمدہ قسم کا لباس، بڑی کنگھی جس سے فیشن ہوتا ہے بالوں میں، یہ بناؤ سنگار نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں، تیل وغیرہ استعمال نہ کریں۔ ہاں سر میں درد ہو رہی ہے، مجبوری ہے، تیل بھی لگا سکتی ہے، بات سمجھے؟ تیل بھی لگا سکتی ہے۔ اور قبرستان بھی جانا ضروری نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، نہیں ہے تمہارے پر کوئی گناہ فِيمَا اس بات میں عَرَضْتُمْ بِهِ کہ تم اشارہ کرو، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ان عورتوں سے منگنی کا، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے جی میں، تمہارے جی میں بات ہے تو ہے، رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی جی میں بات ہے، فلاں کے فلاں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے جی میں بات، جی میں رکھو بس، بیوہ عورت سے نہ کہو، اشارہ تو کیا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھے؟ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم سَتَذْكُرُونَهُنَّ ضرور ذکر کرو گے ان سے، بیوہ سے ضرور ذکر کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن نہ وعدہ دو تم ان کو چھپ کے صراحتاً، نکاح کا وعدہ نہ کرو، اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ کہو بات موافق دستور کے، اللہ میرا کار بھی بات کرے تے تہاڈا بھی، یہ اشارتاً ہے، اللہ میرا گھر بھی بات کرے، تہاڈا بھی آباد کرے، اللہ مجھے بھی کچھ سالے بیوی دے اور آپ کو بھی سالے مان دے، یہ اشارتاً بات ہے۔ صراحتاً نکاح کا پیغام دینا بیوہ کو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نہ پکا کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتیٰ یبلغ الکتاب آجالہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب عدت، آجالہ اپنی مدت کو، اپنی عقدۃ النکاح، عدت میں نکاح حرام ہے، عدت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ جی مولوی صاحب کو توجہ کرنی چاہیے۔ پچھلے سال میں یہ بات کہہ بیٹھا کہ ہمارے محترم عمران خان صاحب نے وہ کیا نام ہے اس کی بیوی کا، بشرا بیوی سے عدت میں نکاح کیا ہے، ڈاکٹر دوست کو بڑے سخت ناراض ہو گئے، اللہ جنت میں اللہ درجہ دے اس کو۔ مجھے کہتے ہیں صاحب اپنے بلا تحقیق بات کر دی ہے، میں نے کہا آپ ذرا انصاف کی نظر سے دیکھیں، ذرا آپ تحریک انصاف کیا نا اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ بڑا جہلا ہی بات سمجھے۔ معتبر ذرائع سے یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ یہ نکاح عدت کے دوران ہوا ہے، اور بغیرتی کی انتہا اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ جب یہ عمرے پہ گیا، بشرا بی بی ساتھ تھی، نال دوسرا شوہر بھی نال ہی سی، کی نام تھا، نام بولو یہ پھاٹ کے لائے لگے، ایک کو منوں نے پکڑے گا تو صحیح ہے، انہوں نے سامنے کہو گے تو توڑا نہ کے چڑھ گیا، سمجھے گے اللہ کو اکبر، ایسا حضرت زکریا علیہ السلام کیوں شہید ہوئے تھے، ذرا حالات پڑھ کے دیکھیں۔ مکہ کے بادشاہ نے جس سے نکاح کرنا چاہا تھا وہ اس کے لیے حلال نہیں تھی، حضرت آڑے آگے تھے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہے، بعد میں قصص میں بھی لکھا ہے، اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، درخت میں چھپ کے تھے تو آگ سے کاٹ دیا۔
تو عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے. عدت کے دوران نکاح کرنا کیا ہے؟ اس لیے عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کرے اگر کرنا چاہتے. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے جیوں میں ہے. اللہ تمہارے جیوں کی باتوں کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، سو اس سے ڈرو، اس سے تمہاری کوئی دل کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خوب جان لو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے. اللہ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے. لا جناح علیکم، آگے دیکھو متعلقہ عورت کے احکام مہر وغیرہ. پہلے طلاق کے احکام تھے، پھر رضاعت کے احکام تھے، پھر عدت کے احکام ہوئے، اب مہر کے احکام بیان کرتا ہے. متعلقہ عورت کے احکام مہر وغیرہ. دیکھو حاشیہ دیکھو، میں بات سمجھاتا ہوں. حق مہر کے اعتبار سے عورتوں کی 4 قسمیں ہیں. حق مہر کے اعتبار سے عورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. جب نکاح کیا تو طلاق ہو گئی قبل مس. جب نکاح کیا تو طلاق ہو گئی قبل مس یا بعد مس. اگر قبل مس ہوئی طلاق دی تو کوئی حق مہر نہیں ہے. جبکہ مہر مقرر نہ کیا ہو، نہیں لکھنا، جبکہ مہر مقرر نہ کیا ہو. نمبر 2، اگر طلاق مس کے بعد ہوئی جبکہ مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثلی ہوگا. مہر مثلی ہوگا. نمبر 3، اگر طلاق دی مس سے پہلے جبکہ مہر مقرر کیا ہو تو نصف مہر ہوگا. نمبر 4، اگر مس کے بعد ہو جبکہ مہر مقرر کیا ہو تو مہر مکمل ہوگا. میں کہہ دیتا جو کہنا سی. آگے تفصیل آگے کی سمجھ لیں. حق مہر کے اعتبار سے عورتوں کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نکاح میں حق مہر ضروری ہوتا ہے. نکاح میں حق مہر کیا ہوتا ہے؟ جب نکاح ہو اس وقت مقرر کریں یا نہ کریں یہ کوئی ضروری نہیں، بعد میں بھی ضروری ہو سکتا ہے. اور جو حق مہر ماں باپ نے مقرر کیا ہے میاں بیوی اپنی رضامندگی سے اس سے کمی بیشی نہیں کر سکتے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. سورۃ النساء 5واں سپارہ آیت نمبر 1، اس میں یہ تفصیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مرد نکاح کرتا ہے اور حق مہر دینے کا ارادہ نہیں کرتا وہ زنا کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ عورتوں کو آپ دین کے احکام پوچھو تو سوائے خرافات اور بدعت کے کچھ نہیں بتائیں گے. کہ بیعت یا گلا پوچھو اس سرے تو لے کے اینڈ تک سارے طریقے دسن گے. توبہ کرو ہندو بھی تھوڑے تو بڑا منگتے ہیں. وہ آدھے اِننے اوکھے کام دیا ہم نہیں تھانوں دیتے جنہیں تو ہی ہوں ساڈے متھے لائی جاندے. کیونکہ ادھر سے لوگ آئے ساتھ ہندوؤں کی رسمیں بھی، اور جو یہاں موجود تھے کیونکہ یہاں سکھ تھے تو جن لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے ان کی عادات مؤثر ہو جاتی ہیں. اس لیے بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. آج کل بڑے افسوس کی بات ہے جب نکاح ہوتا ہے
لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور حق مہر جب مقرر کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو انج ظاہر کیتا جاتا ہے جویں پورے پنڈ 'ਚ اس تو بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہیں، اس تو بڑا غریب ہے ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھے؟ وہ واجے لے کے آنی انہوں نے پیسے دیتے، برات لے کے آنی 500-600 بندہ 3-4 لاکھ گڈیاں کا خرچہ دیتا ہی، اور ویلا دیتی روپیے چھٹے لوگوں کو کھان واسطے بڑے روپیے ڈائے نے 5-5 ہزار تے جدوں آیا حق مہر لہان کا مسئلہ، اب مولوی صاحب پوچھ لو جو شریعت ہے 3-4 ہزار روپیہ لے لو، 3-4 ہزار روپیہ کی کر لو۔ ایک طرف تو یہ خرابی ہے، اور دوسری طرف کیا خرابی میں آپ کو بتاؤں، ذمہ دار جو ہے انہوں نے منڈے کا گیا، انہیں کہ یار نقدی لے لے 5000 تے دعا لکھ لے 10 پیالیاں حق مہر چ، 10 پیالیاں حق مہر چ دینیاں کون نہیں، صرف برادری ہے نا ان کو دکھانے کے لیے، 10 پیالیاں لے لے بھائی مر جائے گا، وہ حصہ نہیں دے دیا وراثت دے چوڑ دے پیالیاں کتنے حق مہر دے۔ تو بعض لوگ لکھوا دیتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، یہ بھی خرابی ہے۔ جو مقرر ہو گیا قیامت کا دن عورت مطالبہ کر سکتی ہے، انہیں میرا حق مہر نہیں دیتا اللہ دعا، انہیں میرا حق مہر نہیں دیتا اللہ نہ تو حق مہر زیادہ رکھنے میں کوئی شان ہے اور نہ کم کرنے میں کوئی تمہاری اونچائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ نہیں رکھا۔ اب بعد لوگ نکاح دے جائیے نا تو انہوں نے حق مہر کتنا ہے، اب مولوی صاحب کتنا لگا فاطمی حق مہر لے لو، فاطمی آپ کو پتہ ہے فاطمی حق مہر کتنا ہے؟ 500 درہم، 131 تولے اور کچھ ماشے چاندی بنتی ہے۔ 500 درہم کی مقدار، یہ درہم جو ہے نا صوفی صاحب نے لکھا 3.5 ماشے یا 3.25 ماشے کا ہوتا ہے ایک درہم چاندی، اور 500 درہم کی وزن جو ہے وہ 131 تولے اور کچھ ماشے چاندی بنتی ہے، اور مارکیٹ کے ریٹ کے لحاظ سے تقریباً 1.25 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے آج کل۔ یہ فاطمی حق مہر جن دیو، فاطمی حق مہر لے لو، وہ کتنا ہے جی؟ وہ 32 روپیے نے، کتنا ہے 32 روپیے۔ بھائی ہندوستان میں 32 روپیے ہوتا، 32 روپے کی آتی ہوگی اتنی چاندی، تب سونا بھی سستا تھا چاندی بھی سستی تھی، اب 32-36 روپیے کو نہیں، 32 روپیے تو بال نہیں لیتا، وہ آتا بابا انہیں تو چیز ہی نہیں آتی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ فاطمی حق مہر ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر اس سے زیادہ حق مہر کو شان و شوکت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بیٹیوں سے اس سے بڑھ کر حق مہر کرتے۔ بات سمجھ آئی؟ اصل بات یہ ہے، اور کم از کم حق مہر کی مقدار احناف کے نزدیک لا مہر لہ اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں ہے، 10 درہموں سے کم حق مہر، اگر 10 درہموں سے کم حق مہر کسی کا مقرر ہوا ہے تو آٹومیٹک کم از کم مقدار اس کے لاگو ہو جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ چاچا ملک بشیر فوت ہو گیا بیچارہ، وہ بچیاں کا نکاح ہی، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ آتے ہیں ایک دن ایک گھر 2 نکاح بھی نہیں ہونے چاہیے،
کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، انہوں نے ایک بچی کا نکاح پڑھوا لیا. عید کے بعد جب بارات آئی تو ایک بچی کا نکاح رہتا تھا، مجھے ان کا نکاح پڑھانا. میں گیا، انجم اقبال صاحب جو ہیں آپ کے گھر کے سامنے، ادھر بارات بیٹھی تھی. بیبیاں سارے گھر بیٹھے ہیں ہیں، بیبیاں سارے گھر بیٹھے ہیں. ہم بیبیاں آپ کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں. کی برات ہے ہر ایمان والا فیس تو چھتی سمجھ دے لیا کرو. اور میں نے وہ پرانے کاغذات دیکھے تو اس پہ 500 روپیہ حق میں لکھا ہوا تھا. میں نے پھر ان کو بتایا کہ بھائی یہ کس نے لکھا ہے 500 روپیہ حق میں، یہ تو بنتے ہی نہیں ہے. کم از کم جو ہے 2,500-3,000 روپے بنتے ہیں. 10 دن کو بھی چاندی کی مقدار. تو تسی مہربانی کر کے یہ حق میں پورا کرو، نہیں تو آٹومیٹک لاگو ہو جائے گا. حق میں کی کرو، 10 دنوں سے کم احناف کے نزدیک حق مہر نہیں ہے. اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرو. وہ اگر ماہانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے تو 1 لاکھ روپے حق مہر رکھ لو. اگر 10,000 20,000 50,000 جتنے کماتے ہیں انہوں کو 1 تنخواہ رکھ لو. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی مہینے کا 20,000 کماتا ہے 5 لاکھ خدا حق مہر بڑا ظلم کیتا جی بھائی. اور ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے اور حق میں 3,000 روپے. شرم کرو، حق میں 3,000. اور ماں باپ کو تلقین ہے کہ حق مہر میں کوئی آر نہیں ہے. حق مہر میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے. حق مہر مقرر کرنا چاہیے. اور یہ جب کرنا چاہیے جب آپ رشتہ طے کریں، دن مقرر کریں، تب یہ حق مہر کیا کر لیں، مقرر کر لیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ وقت میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمارے محلے میں کچھ لوگ جب چلے گئے یہاں سے، ان کی بچی کا نکاح تھا، نام نہیں پتا، غازی میں آیا تھا. انہاں کا برات بیٹھی آہی زہر ٹائم آئے تھے، اثر ہو گئی تو نکاح نہ ہو گئی. یہ گل کی ہے یار. انہاں کیا 50,000 روپیہ حق میں رکھنا ہے، سن 50,000 روپیہ. او پیاب ہو کے بندے کو 50,000 رکھ ہی دیتا. جو حق مہر مقرر ہو گئے تو باتوں مطابق ہے روٹی پکائی رہے تو خرچہ بھی تو ہی دینا. اور نہ کیا منڈا بیٹا جی نہیں آ جاتا. گل سمجھ گئی نہیں؟ تو یہ پہلے اگر کام طے کیے ہو تو خرابی نہیں. اگر سادگی سے پریشانی ہوتی ہی، اب تو پریشانی ہوتی ہی. لڑکے کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرنا چاہیے. اچھا ایک خرابی اور سنو. مجھے پکا یاد ہے، یہ ہمارے بندے یہ منگلی ہے جو ہم اس کی بیٹی کا نکاح تھا. یہاں فٹان اسکول میں رہا نا، یہاں کناتیں لگی تھی تو ادھر نکاح پڑھانی تھی. انہوں جدوں حق مہر پڑھایا نا، ایک عورت ہے بابا جی کی شور آدھی مسیطیں دے دیا جی. میں یہ نکاح مسیط نہ ہوا ہے. آپ بچیاں لے جاؤ حق مہر مسیطیں دے دیا. میں بندے کا نکاح ادھر ہوا مسیط نہ نہیں ہوا. اکثر وہ حق مہر لڑکی تک پہنچنے نہیں دیتے، باروں باہر ہی اب واپس کر دو جی، یا مسیطیں دے دو جی. تو بس تک اس میں نہ ماں باپ کو اختیار ہے نہ کسی اور کو. وہ لڑکی کا حق ہے، اسے دینا ہے. جب وہ اپنے قبضے میں لے لے جو مرضی کرے، پاویں شوہر دے خرچ کرے، پاویں اپنے ماں باپ دے خرچ کرے، پاویں مسجد دے خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ مجاہدین پہ خرچ کرے، دینی کتب پہ خرچ، جہاں مرضی خرچ کرے. اس کا مال ہے، اس کے اختیار میں. وہ دے تک پہنچتے نہیں، باروں باہر ہی کا خراب. یہ بہت ساری خرافات ہیں اس معاملات میں، اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ ساری باتیں جب نکاح کرنے لگے اپنے بچوں یا بچیوں کا، اپنے علماء سے رابطہ کر کے صحیح طریقے سے مقرر کر لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کی جو خرابی ہے وہ لازم نہ آئے. ایک بات سمجھ آئے کہ نہیں؟
یہ ضروری بات ہے جو آپ کو بتا دی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا. نہیں گناہ تمہارے اوپر اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو ما لم تمسوهن کو چھونے سے پہلے، یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے. او تفرضوا لهن، دیکھو او بمعنی واو اور ہے، او بمعنی کیا ہے؟ واو ہے، میں نے اور تفرضوا فریضا، اس کا عطف لا جناح میں ہے، یہ معلوم پہ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور مقرر نہیں کیا ان کے لیے کوئی حق ہے. اور مانا سمجھا بھائی؟ او میں نے واو اور تفریض و عطف کس پہ؟ معلوم تمسک. عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نکاح کے وقت حاکمیت مقرر بھی نہیں کیا. نکاح کے وقت حاکمیت مقرر بھی نہیں کیا تو اس صورت میں طلاق ہو گئی. نہیں ٹوٹتا، ان کا خون لواؤ دواؤ وہ نہیں ٹوٹتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ او تفریضوا لهن فریضا، یہ ایک صورت ہے حاکمیت. جو کرے نکاح ہوا، نکاح کے وقت حاکمیت مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے یا رخصتی ہونے کے بعد ابھی خلوت صحیحہ نہیں، عورت کے قریب نہیں گیا شوہر یا تنہائی میسر نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی. چونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو آدمی کے ذمہ کوئی حق مہر نہیں ہے. اس صورت میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، ذمہ نہیں ہے تو مدعے کا جوڑا لے دے. اس میں 3 کپڑے ہیں، شلوار قمیض اور دوپٹہ. عمدہ قسم کا اپنی وسعت کے مطابق ایک لباس کا جوڑا عورت کو دے دے. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور جوڑا کپڑوں کا یعنی شلوار قمیض اور دوپٹہ، شلوار قمیض اور دوپٹہ. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وسعت والے پہ اس کی طاقت کے مطابق ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق. اگر مالدار آدمی ہے، ایسی صورت میں طلاق ہو گئی ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور مس کرنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو مالدار آدمی عمدہ قسم کا لباس لے کر عورت کو دے. یہ مدعا ہے سیاہ ہے. اور اگر متوسط درجے کا آدمی ہے تو اپنے لحاظ سے، اپنی مالی حالت کے لحاظ سے اس کو کپڑا کھولوں کا لے کر دے دے. متاع بالمعروف، یہ سامان ہے موافق دستور کے. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر. یہ بھائی نیکی کرنے والوں کا درجہ بیان کرنے کے لیے بیان کر دیا ہے. جنہیں نیکی نہیں کرتے ہیں مسلمان ہونا دے بھی یہ حکم بنا. ایک صورت ہو گئی کہ نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا دوسری سے پہلے یا مس کرنے سے پہلے جو ہے اس کو کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. تو اس صورت میں شوہر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے. ایک لباس جوڑا کپڑوں کا جس میں قمیض، شلوار اور جو ہے کیا ہو دوپٹہ، وہ لے کر دے دیں. آگے دوسری صورت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ. یہ دوسری صورت ہے. ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق. پہلی صورت میں بھی ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیا ہے لیکن وہاں حق مہر مقرر نہیں ہوتا. اس دوسری صورت میں بھی ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہو گئی ہے لیکن اس صورت میں حق مہر کیا ہوا تھا؟ مقرر ہوا تھا. یعنی نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہوا تھا. پھر اگر طلاق ہو گئی مس کرنے سے پہلے تو نصف حق مہر دے دے. کیا کر لے؟ 10,000 تھا تو 5,000 دے دے، 3 تھا تو 4,000 دے دے، 2 لاکھ تھا تو 1 لاکھ دے دے. جتنا حق مہر مقرر ہوا تھا تو مس کرنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب کیونکہ حق مہر مقرر ہوا تھا
اس لیے نصف حق مہر اس کو کیا کرے گا. وَإِن طَلَّقْتُمْ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ اگر طلاق دے دو تو اس سے پہلے رجوع ہو تو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر دینا. مہر مقرر کر چکے ہو نکاح کے وقت. تو اب کیا ہو گئی ہے؟ مس کرنے سے پہلے طلاق ہو گئی. پہلی صورت میں مس کرنے سے پہلے طلاق ہوئی لیکن نکاح کے وقت حق مہر مقرر. اس صورت میں نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہوا تھا, طلاق اسی طرح ہوگی جیسے پہلے. تو نصف ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا, جو حق مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف مہر جو تمہیں دینا پڑے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مگر یہ کہ معاف کر دے, مگر یہ کہ کیا کر دے, معاف کر دے. او یعفو الذی, یعفونا کی نسبت عورت کی طرف سے. وہ دی میں نسب نہیں لیں دی اللہ پڑا 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 میرے دیر بعد لوگ لا وہ نہیں میں نسب نہیں لیں دی. ایک بات او یعفو الذی, بندہ آتا میں آتا بھی واپس نہیں لیتا, آجا سارے دیتا تھے. او یعفو الذی, یا بڑھا دے, الذی وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے اختیار میں نکاح ہے. نکاح میں اختیار کس میں ہے؟ بندے اختیار ہے, طلاق دینا. تو ان یعفو میں نسبت کس کی طرف؟ عورت کی طرف سے. وہ کہتی ہے میں نہیں لیتی نسب بھی, یہ بڑا تیرا مال ہے. بندہ آتا میں بھی ادھا نہیں لیتا, میں سارے چھاڑنا تھا جہاں سارے دل دے. تو دونوں طرف سے احسان کرنا نہ بھولو, یعنی دونوں کو تلقین فرمائی ہے کہ جے اگر دو بھی پسند ہونا تو پھر حکم یہ ہے کہ ادھا حق مہر انہوں دینا ہے. وہ آ کے میں نہیں چلنا, آ کے میں نہیں دینا, تو انہوں آ کے ادھا حق مہر دے کیونکہ نکاح ہوا ہے اور طلاق وہ حق مہر مقرر کیا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور اگر معاف کر دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ تقوی کے زیادہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ دونوں صورت میں عورت آکھے میں معاف کیتا سارا, بندہ آکھے جنہا میں ادھا واپس لینا میں وہ معاف کیتا, میں سارے تینوں دیتا. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھولو فضیلت کو آپس میں, آپس کے احسانات کو فراموش نہ کرو. کوئی تو حدیث بیان فرمانا اللہ حکم ہوا ہے یہ دے مطابق عمل کر لو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اس میں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں. کتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں؟ دو. میں نے صورتیں کتنی لگوائی تھی؟ 4. یہ جو دو صورتیں بیان ہوئی ہیں یہ دونوں صورتیں مس کرنے سے پہلے طلاق ہو گئی ہیں. پہلی صورت میں نکاح مقرر ہوا, نکاح کے وقت حق مہر, اس میں مہر نہیں ہے. دوسری صورت میں حق مہر مقرر ہوا تھا, پہلی صورت میں مقرر نہیں ہوا اور دوسری صورت میں مقرر ہوا تھا. ان کے مسائل ہیں. اب جناب تیسرا اور چوتھا مسئلہ سمجھ لو, یہاں تو نہیں ہے, دوسرے مقام پر ہے. نکاح ہوا, نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں کیا, رخصتی ہو گئی, میاں بیوی رچے بسے, ایک دوسرے سے ملے, طلاق ہو گئی. چونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوتا تو مہر مثلی آئے گا. فقہ میں تفصیل موجود ہے. مہر مثلی اس کے خاندان کی عورتوں کے جو مہر مقرر ہوتے ہیں وہی مہر اس کا ہوگا. چوتھی صورت نکاح ہوا, نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہوا, رخصتی ہو گئی, میاں بیوی رچے بچے ایک دوسرے کو ملے, پھر طلاق ہو گئی. پورا حق مہر دینا ہوگا, پورا حق مہر دینا ہوگا. دیکھو وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ, آگے کیا ہے؟ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو جو حق مہر تم نے مقرر کیا ان کے حوالے کر دو. 5واں سپارہ اس کی پہلی آیت ہے, اس میں یہ چوتھی بات کا حکم جو ہے موجود ہے. یہ پچھلی دو صورتیں پھر سمجھاتا ہوں. نکاح ہوا, اس وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا,
میاں بیوی رچے بچے، بعد میں طلاق ہو گئی تو مہر مثلی آئے گا. عورت کی خاندان میں جو عورتوں کے مہر مقرر ہوتے ہیں اس طرح کا مہر اس کو دیا جائے گا. اور چوتھی صورت نکاح ہوا، حق مہر مقرر بھی ہوا، رخصتی ہوئی، میاں بیوی رچے بچے، ملے جلے، بعد میں طلاق ہو گئی تو پورا مہر دینا ہوگا. بات سمجھے، پورے مہر کا مطالبہ اس کا حکم 5واں سپارہ پہلی آیت میں. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی. کتھے طلاق، کتھے عدت، کتھے رضاعت، کتھے عدت گزارنے چاہیے. اور مہر کے احکام وچ کہتا نماز کی حفاظت کرو. نماز کا حکم امر مسلم، امر ربط سمجھو. اور فرمایا ان مسائل میں الجھ کر نمازوں سے دور نہ ہو جانا. ان مسائل میں الجھ کر نمازوں سے دور نہ ہو جانا. اپنے نمازوں کا بھی خیال رکھنا، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کا. ایک ربط. دوسری بات، نمازوں کی حفاظت کرو، اس سے باطن ٹھیک ہوتا ہے. یہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے باطن؟ جیسے حکم فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں بے حیائی سے روکتی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ نماز پڑھے اور زیادتی کرے، کسی کا حق کھائے، کسی کا مہر کھائے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی. معتبر قول کے مطابق صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے. صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ توجہ کرو. یہ صلاۃ وسطیٰ 2 دن کی نمازوں 2 رات کی نمازوں کے درمیان ہے. مختصر تنتشر ہے. 2 دن کی اور 2 رات کی نمازوں کے درمیان ہے. ظہر اور فجر دن کی نمازیں، مغرب اور عشاء رات کی نمازیں، ان کے درمیان میں کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. اس لیے اس کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے. اس لیے اس کو کیا گیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ. ویسے ہر نماز بھی صلاۃ وسطیٰ بن سکتی ہے. ظہر فجر اور عصر کے درمیان میں ہے، عصر ظہر اور مغرب کے درمیان میں ہے، مغرب عصر اور عشاء کے درمیان میں ہے، عشاء مغرب اور فجر کے درمیان میں. یہ علماء نے کہا ہے. عصر کی نماز حدیث پاک میں ہے جنگ احزاب میں حملہ بڑا سخت تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان کی قبروں کو، آج فرمایا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ کو قضا کروا دیا ہے. جو ہماری صلاۃ وسطیٰ کو کیا کر دیا ہے؟ معلوم ہوا صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے. بڑا قیمتی ہوتا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. فرشتوں کی دوسری ایک بات اور سنو، عصر کے وقت کاروبار عروج پہ ہوتا ہے. تاجر لوگ اس وقت اپنی تجارت میں کیا ہوتے ہیں؟ مشغول ہوتے ہیں. وہاں امتحان بڑا زبر ہے، ادھر کاروبار عروج پہ ہے، ادھر قیمتی نماز ہے. اس کام میں لا کے نماز کو بند جایا کر دینا، اس کام میں لا کے نماز کو بند. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی. وقوموا للہ قانتین، سبحان اللہ. اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے بڑے ادب سے، کھڑے رہو اللہ کے سامنے بڑے ادب سے. توجہ کرو. نماز بھی اللہ اکبر. تھی مستورات تو میری حیت کو نہیں دیکھ رہی نا. آپ تو دیکھو یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، کدی سر چ کھرک ہو رہی ہے، کدی پنڈے سے کھرک ہو رہی ہے، ہاں جی، کدی داڑھی چ کھرک ہو رہی ہے. یہ عورت نماز پڑھ دی ہے، ہائے ہائے کتنا سونا سوٹ پایا ہے، دوپٹہ کتنا سونا پہ لگتا ہے. چلو کہ میں سبق پڑھا دیا، سبق ٹھیک ہے. گل سمجھ کہ نہیں؟ نماز دھیان ہی کو نہیں، کپڑے دھیان. کدھر دھیان ہے؟ کپڑے.
اللہ کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، خبردار ہلو نہیں، ادب سے کھڑے رہو. کیا کرو؟ ہمیں بھی نہ کرو، ہمیں بھی نہ کرو. ہاں کبھی ایسے تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے. نماز تراویح میں جب قرآن پڑھ رہے ہو تو مزہ آتے بندہ جو بولتا ہے تھوڑا تھوڑا ایسے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت سرور آ رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت آپ نہیں سمجھیں گے، جو نماز تراویح پڑھاتا ہے وہ سمجھے گا. کہ جب پچھلے لوگ بولنا سننا مزہ آتا ہے تو پچھلے بھی جو اٹھتے ہیں. اور میں 20 بڑے مسلمان نے دیکھا حضرت بڑے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے بندے سمجھتے تھے بندہ دنیا تو ختم ہو گئے، بڑی اچھی اس طرح گلا کرتا ہے. جب نماز میں قرات کرتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. اور مرید کہتے ہیں جب حضرت پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو آب و ہوا بھی جو اڑتی تھی ایسے لگتا جیسے اللہ کی مدد نصرت اتر ایسے جو یا حی یا قیوم برحمتک. تو جو نماز میں کھڑے ہو ادب سے، کسے ادب، کدی ادھر نہ کھڑکو ادھر نہ. جہے بندے کو کھڑک پئی ہوئے نا وہ کام کرتا ہے نا تو کھڑک بھی آئے گی، جو ہی نماز آئے گا اور کھڑک پئی نماز میں کرو. تو نماز میں کیا اللہ کروایا؟ ادب سے کھڑے رہو. کس سے کھڑے رہو؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، قانتین خشوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے رہو. تمہارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ظاہری حیت سے بھی معلوم ہو کہ تسی نماز پہ پڑھ دے ہو. بات سمجھیے. اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز باطل ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی. باطل اور چیزوں کا فاسد ہو گئی. باطل تو سیدھے سے نماز ہو گئی. عمل کثیر میں بہت آدمی سمجھ نہیں ہے کہ عمل کثیر میں باطل ہو گئی. عمل کثیر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں. چیز ایسی حرکت کو دوسرا بندہ محسوس کرے نماز پڑھ رہا ہے کی کرنا ہے. ہاں سمجھے. تو ادب سے خشوع اور خضوع. اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. کون ایمان والے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں کیا ہے؟ خشوع ہے. بندہ نماز ذکر ہوتا ہے بس اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے دنیا پیچھے پئی میرے. میں نے اپنا کانٹیکٹ کس سے کر لیا؟ اللہ سے. میں نے اپنا رابطہ کس سے کر لیا؟ اللہ سے. اس طریقے سے نماز پڑھی ہے. قوموا للہ قانتین، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کا خلل نہ آئے. آج کل بڑے خلل آتے ہیں. نماز جو فون آ گیا انہیں جب بھی جو فون کٹیا اچھا میں نماز میں ہوں کیا السلام یعنی یہ کیا کدھر ہے کوئی ضروری تو نہیں. اچھا موبائل چیک کر کے جیب بھی پا لیا تو استغفر اللہ. کئی بندے نماز بیل آواز نہیں رہتی وہی بیل پھر کٹے گا کدی جیبی جو کٹے گا کدی پائے گا جیبی کٹے کدی پائے گا. موبائل نے نماز بھی خراب کر چکا. اور حضرت اللہ انصاری کا قصہ پڑھا ہے فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ میں لکھا ہوا ہے. اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو باغ کے پتے گنجان تھے، چڑیا آ گئی اس باغ میں پھنس گئی. حضرت کہتے ہیں میں چڑیاں نو ویند آ رہا وہ پھنس گئی بیچاری پتیاں دے وچ پھنس گئی چڑیا. میرا دھیان چڑیا لی پھر نہیں مجھے پتا چلیا میری نماز کدھر گئی ہے، میں کی پڑھیا تے کی نہیں پڑھیا. اللہ اکبر سلام پھیرا کہا اس باغ نے میری نماز خراب کر دی، جا تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. آئے حضور کے پاس یا رسول اللہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی ہے، اس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی ہے. یہ باغ میں نے آپ کے اختیار میں کر دے، جہاں مرضی اس کو خرچ کر دے. آپ نے عزیزوں کارم میں اس کو خرچ کر دے. گل سمجھے گا جہڑیاں چیزاں دے نال نماز خراب ہوندی صحابہ نو اپنے کول ہی دھیان رکھدے. اور حدیث پاک میں ہے
یمن سے منقش کی ہوئی چادر حضور کی خدمت میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی. نماز میں تھوڑی سی توجہ ادھر چلی گئی، بعد میں اتاری. کہا بھائی اس کو کہو ہمیں سادی چادر دے دو، یہ ہماری نماز میں خراب ہے. اکثر عورتوں کے کام ہے نا، سونا لباس پایا ہے تو نماز ہی آپ ہی ویکھی جائے گی جائے بڑا سونا شکون ہے پیا فلانا ہے فلانا ہے. کپڑے کا شوق تو عورتوں نے ہوتا ہے. ہاں جی یہ فلانا سوٹ شکون ہے، ہاں جی یہ فلانا فلانا ہے. نماز خراب ہو گئی. وقوموا للہ قانتین، ادب سے کھڑے ہو جاؤ نماز میں. کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ ایک وزیر آ جائے چپڑا، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ دنیا کے مالدار کے سامنے سے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہو. تمہیں پتہ نہیں نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے نماز کے سامنے کس کے پاس کھڑے ہوئے؟ اللہ کے سامنے. میں نے اکثر ایک بات کا تجربہ کیا ہے، جو بندہ کہ بیاہ سے جاتا ہے کہ کپڑے صاف ستھرے پاک رہتے ہیں تو سیتے جاتا ہے، شلوار ہو ہوتی ہے تو قمیض ہو ہوتی ہے. کیا سمجھے؟ اور اکثر بندوں کو میں ایسے بھی دیکھا، شادی پہ گئے لباس پہن کر، جب واپس آئے اس کو اتار دیا مسجد میں اور سادے کپڑے پہن کے. توبہ توبہ توبہ. یہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو زینت کو اپنا کرا، لباس تمہاری وسعت کے مطابق اچھا صاف ستھرا ہو. علماء نے کہا ہے خاص طور سے مولوی واسطے، پیچھے مقتدیہ کا لباس ہوتا ہے تو مولوی کا کیا کہنا تو نماز مقبول ہوتی ہے. سمجھائی؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیب. کن نے حرام کی تھی زینت یہ چیزیں کاٹ دیں؟ صاف ستھرا بھائی، صاف ستھرا لباس میں وہ پرانا ہو اس کو پیمند رکھے ہو صاف ستھرا. اللہ میں بات کر رہا تھا اتنے لا دیتے تو مسیطے والے بھی گل ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو بھائی، ادب سے کھڑے ہو. یہ نماز بھی ادب ہے. دوسری بات ایک اور سمجھو، نماز میں کھڑا ہے یہ دیکھو میری طرف، نماز کھڑوتا ہے تے اکھاں دی چوری، اکھاں نو گھما کے ویکھدا نکر چ کیڑا بندہ کھڑوتا ہے، کھڑوتا رہے جڑے تینوں کوئی ٹینشن ہے. آنکھوں سے ایسے چڑا کے دیکھتا ہے. نماز میں کھڑا ہے، اکھاں سمان تے لگیاں نے تے پہ ویندا ہے. نیتی نماز ہے اتنے پہ ویندا ہے، نماز نیتی ادھر پہ ویندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، مجھے خوف ہے کہیں تمہاری آنکھیں اللہ اوپر ہی نہ لے جائے. اتنے نہ ویکھو نماز کہ اللہ تہاڈی آنکھاں اتنے ہی نہ لے جائے. نماز میں اپنی آنکھوں کو سیدھا رکھو سجدے کی جگہ پہ، ادھر ادھر نہ دیکھو جڑا کون آ رہا ہے کون. نمازی کو کیا معلوم ہو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ اس کا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اے اللہ ایسی نماز ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایسی نماز ہمیں نصیب فرما دے. مشق کرنے سے بار بار ایسی میں صاحب لایا تراویح نماز ہے جدید دی، خاص طور پر جا کے مسئلہ سنا رہا ہوتا ہے ماڑا جا ذہن جائے تو کم کھوج گئے. سپارہ سنایا جاتا ہے جب پوری توجہ اندر ہو. سانوں کوئی پتہ نہیں ہوتا پیچھے کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی جوں بھی تراویح اسلام بیٹھتا ہے پتہ لگتا ہے لتاں کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی توجہ ادھر ہوتی ہے. پہلے توجہ سپارے میں ہوتی ہے، اگر پہلے توجہ ادھر ہوئے تو پھر سپارہ نہیں رہتی. بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ ایسی نماز ہمیں نصیب فرما دے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ ادب سے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ادب نہ کھڑے ہوئے کہ خوف ہوئے ڈر ہوئے اے اللہ سامنے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تمہیں کوئی خوف ہو فَصَلُّوا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تے ٹرتے ٹرتے نماز پڑھو یا سواری تے نماز پڑھو. اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں.
فصلو یہ محذوف ہے، فرجالا او رکبانا، اگر کسی قسم کا خوف میدان جہاد دے اندر ہو، کافر آ گئے نے تے ٹردیا نماز پڑھو اشاریاں دے وچ، او رکبانا یا سواری کے اوپر سوار ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھو، گو قبلہ کسی جانب ہو، یہ شاہ صاحب نے لکھا، بات سمجھے کہ نہیں، گو قبلہ کسی جانب ہو، آپ قبلے میں تحریک کر سکتے ہو، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف ہو اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اس نے تم کو سکھلایا، پھر صحیح طریقے نہ نماز پڑھو، اب خوف جاتا رہا ہے، اب کیا ہوا، خوف جاتا رہا ہے، اب صحیح طریقے سے نماز پڑھو۔ صلاۃ خوف کی کئی قسمیں ہمیں میدان جہاد میں بھی ہے، گھر میں چوری ڈکیتی ہو رہی ہو، چور گھر وڑ کے نہیں تو نماز کا ٹائم بھی تھوڑا ہے، انہوں نے سامنے ہے جو نماز نیت لو انہوں نے دیکھی جاتے نماز پڑھی جائے شاہی نماز صلاۃ خوف، یہ صرف فقہ میں ساری صورتیں لکھی، سارے کام میرے ذمہ نے، تو یہی لے لینا ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے جیسے تمہیں سکھلایا ہے جو تم جانتے نہیں تھے، والذین یتوفون، بیوہ کے لیے وصیت کا بیان، یہ آیت جمہور کے نزدیک منسوخ ہے، چونکہ وصیت نے اس نے اگر وصیت کر رہا تھا وراثت میں سے تو بیوی کے لیے وصیت کی سال میرے گھر ہی رہن دے، ایک سال میری بیوی کو نہ کٹیا، میری بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، یہ تب تھا جب وراثت کے احکام اللہ نے نازل نہیں تھے فرمائے، جب وراثت اٹھا دی تو اب یہ حکم کیا ہو گیا، حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ حکم اب بھی لاگو ہو سکتا ہے، یہ استحباب پر ہے، جیسے کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، اگر مجھے کہا میں سال نہ کٹا جب میں نے کروں، یہ جدائی بھی کیسی چیز ہوتی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اللہ جو سانو موت آوے اپنی یاد چلے ہی بیوی بچے نہیں تو مریے اے نہ یار میری بیوی کا کی ہوئے گا، ہائے میرے بچے کا، ہائے میری بیوی کا کی ہوئے گا، ہائے میرے بچے کا کی، وہ اللہ کس بولتے ہیں، اللہ اپنی یاد میں بولتے ہیں، انما اموالکم واولادکم، میرے والدہ کی ہوئے گا، میرے بیوی بچے کا، اللہ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، قبض کر لیے گئے مر جائیں، فَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، لیوصوا وصیت، چاہیے کہ وصیت کر دیں، وصیت اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، الی الحول غیر اخراج، فإن خرجنا فلا جناح، یہ سارے لفظوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے، اس لیے اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہے، متاعا الی الحول، سامان کی ایک سال غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالنے، بغیر گھر سے پورا سوال میری بیوی انہوں نے کٹیا ایک سال تک، تاڑی بڑی مہربانی، میرے بیوی بچے کا خیال کریں، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ، اگر وہ خود چلی جائیں کہیں اور جگہ پر نکاح، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وارثوں تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس چیز میں جو اس نے اپنے حق میں کی ہے، وافق دستور کی، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ ہے غالب حکمت والا، یہ کام تو مشکل ہے، زندگی جس کے ساتھ گزرے اور دلی لگاؤ بھی ہو، پیار محبت بھی ہو، تو موت کے وقت تو معاملہ تو سخت ہے نا، معاملہ تو سخت ہے، حضور نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے بہن، ساری دنیا سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہوں۔ آگے یہ عمل استحباب کے لیے مطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں کے لیے سامان ہے موافق دستور کے، حق علی المتقین،
جوڑا کپڑوں کا دینا ہے مٹھیوں پر کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیاتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ. سمجھ گئے سمجھ گئے یہاں تک طلاق عدت رضاعت حق میں سب مسائل کیا ہو گئے مکمل ہو گئے.